سب ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رسول مجتبیٰ کہوں یا محمد مصطفیٰ کہوں، خدا کے بعد اس کا مقام ہے، اس کے بعد کیا کہوں۔ جبین رخ تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہوں، جسے بدر الدجا کہوں۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہوں۔ ساقی کوثر، شافی محشر، بلند و بالا، عزتوں والے، فخر دو عالم، نبیوں کے سردار، ساقی کوثر بن کے آیا، ہادی بن کے آیا، قائد بن کے آیا، محسن بن کے آیا، جس کو رب کائنات نے یوں فرمایا محمد احمد حامد محمود کاسب عاقب فاتح حاشر رشید بشیر نذیر داع شاف ہاد مہد منج ناح رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتحی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طہ مجتبیٰ طاسین مرتضی حامیم مصطفیٰ یاسین مزمل مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نراضی قریشی مدری نبی تؤبت صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء وجہ کائنات کا نبی، جس کے لیے رب کائنات یوں فرمائے والضحیٰ میرے حبیب مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل کبھی یوں فرمائے مجھے تیرے زلفوں کی قسم، ما ذاغ البصر وما طغیٰ جس کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن فرمائے، لا تحرک بہ لسانک جس کی زبان مبارک کا تذکرہ قرآن فرمائے، وشفتین جس کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن فرمائے، وثیابک فطہر جس کے کپڑوں کی پاکائی رب کائنات فرمائے، قم اللیل الا قلیلا آپ رات کو اٹھیں تو قرآن بیان فرمائے، ورتل القرآن ترتیلا آپ قرآن پڑھیں تو قرآن بیان فرمائے، قم فانذر ربک فکبر اللہ کی توحید کے نغمے گائے قرآن بیان فرمائے، انک سبحا طویلا آپ دعوت دیں قرآن بیان فرمائے، والعصر آپ کے زمانے کی قسم رب کائنات فرمائے، الم نشرح لک صدرک آپ کے سینے کے کھولنے کا تذکرے قرآن بیان فرمائے، کبھی آپ کی مدینے کی ذکر قرآن بیان فرمائے، آپ کے مکے کے ذکر قرآن بیان فرمائے، آپ زمین پہ قرآن تذکرہ فرمائے، آپ عرشوں پہ قرآن تذکرہ فرمائے، آپ بولیں قرآن تذکرہ فرمائے، آپ خاموش قرآن تذکرہ فرمائے، آپ اپنی ازواج کے ساتھ گفتگو فرمائے قرآن اس کو نقل فرمائے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا آپ نے آہستہ پکارا قرآن نے نقل فرمایا، آپ رو رہے قرآن نقل فرمائے، آپ خوشی کے عالم میں قرآن نقل فرمائے، آپ بدر میں قرآن آپ کی بدر کی جگہ کو بتائے، آپ احد میں خندق میں حنین میں فتح مکہ کے موقع پر قرآن سب نقل فرمائے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھنا، اللہ کے نبی کے جمال کو دیکھنا، اللہ کے نبی کے کمال کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی شفقت کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی رحمت کو دیکھنا، اللہ کے نبی کے پیار کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی مکی مدنی ساری زندگی دیکھنی ہے تو قرآن کا مطالعہ کرو، الحمد سے لے کر والناس تک سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن میں موجود ہے۔ ایک صحابی آیا کہنے لگا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن آپ اپنے ظاہر و باطن میں بڑے شان و رتبے والے تھے، یتلؤلؤ وجہ تلؤلؤ القمر آپ کا چہرہ مبارک چودھویں رات کی طرح چمکتا تھا، اطول من المربوع اکثر من المشدب آپ کا قد مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانی قد تھا، عظیم الحامت آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ، رجل الشعر آپ کے بال مبارک گھنگریارے، ان فرقت حقیقت فرق الا فلا اگر بالوں میں مانگ نکالتے تو نکل آتی، نہیں تو الا فلا یجاوز شعرہ شہمت اسنین آپ نے اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک بڑھایا تھا، ازہر اللون آپ کا رنگ نہایت ہی چمکدار تھا، واسع الجبین پیشانی کشادہ تھی، ازج الحواجب
آپ کے ابرو خمدان و باریک و گنجان تھے. سوابغ فی غیر قرن بینہما عرق، ان کے درمیان ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں آتے وہ رگ اوپر نکل آتی تھی. عقل العنین، آپ کی ناک بلندی مائل تھی. لہو نور یعلو، نور کی تجلیاں ہوتی تھی. یحسبہ من لم یتأمل وشم، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کائنات کے نبی کی ناک مبارک بڑی ہے، لیکن حسن کی وجہ سے، تجلی کی وجہ سے خوبصورت اور بڑی لگتی تھی. اطول من المربوع اکثر من المشدب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرق الا فلا بعید ما بین المنقبین، آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان فاصلہ تھا. زخم القرادیس، آپ کی جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھی. انوار المتجردہ، جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا تھا وہ چمکدار تھا. آپ کی زندگی کا آپ کی دو صفت تھی، ایک وسیم صفت، ایک قسیم صفت. وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ سے لے کر 1,00,000 مرتبہ دیکھا جائے تو حسن بڑھتا رہے بڑھتا رہے. قسیم وہ صفت ہے کہ جس عضوے کو جتنی مرتبہ دیکھو وہ اتنا چمکدار ہوتا تھا. اما عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے، ایک زمین کا سورج ہے. آسمان کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. فرمایا میرا سورج صبح بھی طلوع ہے، شام بھی طلوع ہے، اندھیروں میں بھی طلوع ہے، اجالوں میں بھی طلوع ہے. ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں، قیامت میں 1,25,000 نبیوں کا نبوت کا سورج خاتم الانبیاء علیہ السلام کے سامنے. امام الانبیاء علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہوں گے. دنیا میں بھی آپ ساقی کوثر بن کے آئے، فاتح بن کے آئے، قائد بن کے آئے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے، تو قیامت میں بھی آپ خاتم الانبیاء علیہ السلام. ایک صحابی آیا، حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا. خبیب اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر دے، خبیب اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر دے. ہاتھوں پہ میخیں لگائی، پاؤں میں میخیں لگائی، قید کر دیا. خبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان محمدًا تشوق شوقتاً، کہ یہ تو تم رسالت کی بات کرتے ہو، میرے حبیب کو کانٹا لگے، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دایاں بازو کاٹا، بایاں بازو کاٹا، سینے کے گوشت کو کاٹا، بائیں سینے کے گوشت کو کاٹا، دائیں ٹانگ کاٹی، بائیں ٹانگ کاٹی. کاٹنے کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وما ان ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای شق قال للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. فرمایا کائنات کے نبی کی نبوت کی بات میں کہتا رہوں گا، تم بازو کاٹو، گوشت کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، سید الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کے تذکرہ بیان کرتا رہوں گا. کہ خبیب تیرے بچے یتیم ہوں گے، خبیب تیری بیوی بیوہ ہوگی، خبیب تو دنیا سے یوں رخصت ہو جائے گا، مال بھی چھن جائے گا، اسباب بھی سلب ہو جائیں گے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار بیان کر کے اور اپنے جسم کی قربانی دے کے آخری سانس کی رم کہنے لگے وما ان ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای شق قال للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک علی اوصال شلو الممزعی. کہ میرے مولا میرے جسم کا ایک ایک قطرہ کائنات کے نبی کے اوپر قربان، میرے وجود کا ایک ایک ٹکڑا سید الانبیاء کے اوپر قربان، میری ذات قربان، میرے بچے قربان، میرا مال قربان، میرا متاع قربان، سید الانبیاء علیہ السلام کی رسالت سے نہ ہٹاؤں نہ ہٹوں گا. جس کی شان اقدس کو، جس کے مقام کو، جس کی عظمتوں کو، جس کی نبوت کی رسالت کو، امام الانبیاء علیہ السلام کی شان کو رب کائنات بیان فرمائے. دنیا کے خطباء، دنیا کے واعظین، مقررین، محدث، عالم، فقی سب جمع کرو، جس کی شان کو رب کائنات نے یوں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے حبیب ان قریب آپ کو میں راضی کروں گا. آپ نے کیا فرمایا؟
ولن ارضا حتی احد امتی فی النار، فرمایا میرے مولا میں تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امت بھی جہنم کی آگ میں ہوگا. مجھے مولا مت تڏहिं راضی نہ थींदो जॾहिं मुंहिंजो हिकिड़ो उम्मती भी जहन्नम जी बाह में हुजे. हमने क्या किया, उस नबी की जिंदगी को छोड़ा. घर गृहस्थी की जिंदगी, माशरत की जिंदगी, अखलाकियात की जिंदगी, गमी और खुशी में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, हर हाल में हमने नबी की जिंदगी को तर्क किया. अपने चेहरे से नबी की सुन्नत को तर्क किया, अपने वजूद से नबी की सुन्नत को तर्क किया, अपने घर में नबी की जिंदगी को तर्क किया, अपने माशरे में नबी की जिंदगी को तर्क किया. हर हाल में हमने अल्लाह के नबी की जिंदगी को छोड़ा, जिसको रब्बे कायनात ने यूं फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू. मेरा हबीब जो तुम्हें दे दे इसको अख्तियार फरमाओ, ये दीन है. जिससे मना फरमाए से रुक जाओ, ये दीन है. जिसको यूं बयान फरमाया गया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नाजिर बिन कजूब बिन नाहुर बिन सरूज बिन आबिद बिन फक्षाद बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरूद बिन मलहईन बिन कीनान बिन आनूश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम. जिसके नसब को महफूज किया, जिसके हसब को महफूज किया. एक बद्दू आया, कहने लगा ईमान नहीं लाऊंगा. क्या दलील है? क्या गो कलमा पढ़ ले. ईमान लाऊंगा. गो मुर्दा थी, मैयत थी. क्या ये कलमा पढ़े, जानवर है. बद्दू अकड़ के खड़ा है. आपने फरमाया इस पे साबित रहेगा. गो को आके सामने फेंका. वो बद्दू कहने लगा अगर ये कलमा पढ़ेगी मैं भी ईमान लाऊंगा, ये कलमा नहीं पढ़ेगी मैं भी ईमान नहीं लाऊंगा. आपने गो को पुकारा, या ज़ब. गो ने कहा लब्बैक व सादैक या ज़ैन मन वाफ़ा यौमल क़ियामा. मैं हाजिर, मेरी खुशकिस्मती क़यामत के दिन को मुज़य्यन करने वाले सरदार. आपने पूछा मन ताबुद, ए गो तो किसकी इबादत करती है. गो ने कहा मन फिस समाए अर्शहु फिल अर्द सुल्तानहु फिल बहर सबीलहु फिल जन्नत रहमतहु फिल नार इक़ाबहु. का मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका आसमान में अर्श है, जमीन के अंदर जिसकी सल्तनत है, दरियाओं के अंदर जिसके रास्ते हैं, जन्नत के अंदर जिसकी रहमत है, आग के अंदर जिसकी सख्ती है. आपने पूछा मन अना, ए गो मैं कौन हूँ. गो कहने लगी अंत रसूल रब्बुल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका. तू ही तो है दोनों जहानों का सरदार, तू ही तो है साकी कौसर, तू ही तो है शाफी महशर, तू ही तो है बुलंद बाला, तू ही तो है फख्र दो आलम, तू ही तो है नबियों का सरदार, ताजदार हरम, आमना के लाल. ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम न होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम न होता, नक्शे हस्ती में गुच्चे भी परेशान होते, रख्ते बरदोश सब दोस्तों गिरेबां होते, खैमे अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न तश्त जबल तौहीद के मदाखां होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबां होते. हुसूल वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पहुंची. जिसकी शान को रब कायनात बयान फरमाए, वो कायनात का रब जो खारी कायनात को बनाने वाला, जो खालिक है, बारे है, मुसव्विर है, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, माबूद है, मौजूद है, मसजूद है. वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारिअ अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब अल रज़्ज़ाक अल फत्ताह अल अलीम अल काबिद अल बासित अल खाफिअ अल राफिअ अल मुइज़्ज़ अल मुज़िल्ल अल समीअ अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ अल खबीर अल हलीम अल अज़ीम अल गफूर अल शकूर अल कबीर अल हफीज अल मुकीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रकीब अल मुजीब अल वासिअ अल हकीम अल वदूद अल मजीद अल बाइस अल शहीद अल हक अल वकील अल कवी मतीन अल वली हमीद अल मुहसी अल मुबदी अल मुईद अल मुहयी अल मुमीत अल हय्य अल कय्यूम अल वाजिद अल माजिद अल वाहिद अल अहद अल समद अल कादिर अल मुक्तद अल मुक़द्दिम अल मुअख्खर अल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन अल वाली अल मुतआल रब्बुल तव्वाब अल मुंतकिम अल अफू रऊफ मालिक अल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अल मुक़सित अल जामिअ अल गनी अल मुग़नी अल ज़ार अल नाफ़िअ अल नूर अल हादी अल बदी अल बाकी अल वारिस रशीद सबूर जल्ल जलालु. ये रब अपने हबीब की सीरत को बयान फरमा रहा है. आज तय करो कि हमारा उठना बैठना, हमारे चेहरे से लेकर
سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ زندگی بسر کریں گے. کہو انشاءاللہ. کیڑا پانجے چہرے تے سنت سجائندہ ہتھ متھے کرو. گھر گھرستی جی زندگی ہر حال میں خوشی میں غمی میں دکھ اچے تکلیف اچے غم اچن فاقو اچے ہر حال میں بنی جہانن جے سردار جی زندگی اپنائندہ سے. نماز روزو حج زکات نیک عمل سٹھو تھیندا سے کوڑ نہ ڳالہائیندا سے بد اخلاقی نہ کندا سے ظالم کے ظالم چوندا سے حق وارن سا گڈ رہندا سے دیندارن سا گڈ رہندا سے اساں تبلیغ بھی کندا سے علماء سا بھی گڈ ہوندا سے مدارس بھی ہلائندا سے مساجد بھی ہلائندا سے اساں جے خون جو قطرو قطرو جسم جو ٹکڑو ٹکڑو ان قرآن جو دفاع کندو تحریکن جو دفاع کندو علماء جو دفاع کندو نبوت جو دفاع کندو صحابہ جو دفاع کندو شان رسالت جو بھی دفاع کندا سے صدیق اکبر جو بھی دفاع کندا سے فاروق اعظم جو بھی دفاع کندا سے ذوالنورین جو بھی دفاع کندا سے علی المرتضی جو بھی دفاع کندا سے آل رسول جو بھی دفاع کندا سے جیکو صحابہ جی شان تے گھٹ ود ڳالہائندو انہن جی زبانن کے لگام ڏیندا سے جیکو دین دیندارن جے لاءِ گھٹ ود ڳالہائندو انہن جی زبانن کے بھی لگام ڏیندا سے اساں سنت جی زندگی بھی بسر کندا سے اساں دین جی زندگی بھی بسر کندا سے اساں گھر گھرستی جی زندگی صبح کو وٹھی شام تائیں دکھ سکھ میں نبوت جی زندگی اپنائندہ سے. چو انشاءاللہ. تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر. سب تیار ہو انشاءاللہ. اللہ سے داں کے جزا خیر عطا فرمائے. منتظمین جو